الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج ہے پارٹ نمبر 28، جس میں معراج کے واقعے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج۔ اس سے پہلے ہم نے سنا کہ مکہ کے دشمنوں نے اور مکہ کے کافروں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ انتہائی تشدد کا معاملہ فرمایا اور تقریباً 3 سال تک شعب ابی طالب والی گھاٹی کے اندر قید رہے، بغیر کسی کچھ کھائے پیے۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا ان کا۔ پھر ابھی تو وہاں سے آزادی ملی تھی کہ آپ کے غموں کو بانٹنے والی پوری امت کی ماں اور آپ کے حمایتی آپ کے چچا، ان دونوں سے جدائی ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی ابھی تو ایک غم ہلکا نہیں ہوا تھا کہ دوسرے غم کا پہاڑ آ گیا۔ ابو طالب چاہے ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا تعاون ہمیشہ رہا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کو ابو طالب کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ہمت بھی نہیں ہوتی تھی آپ کو پریشان کرنے کی۔ تو یہ دونوں سے بھی جدائی ہو گئی،
تو ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ تو جو دشمن ابو طالب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، ان کے اندر تشدد کی آگ اور بھڑک گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ جو حضور کا حمایتی آدمی تھا اب تو وہ رہا نہیں، لہذا ہمیں اب تو پرزور مخالفت کرنی چاہیے۔ تو ان کی طرف سے ظلم و زیادتی کا سلسلہ بڑھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس تشدد کو دیکھا، ان کے ظلم و ستم کو دیکھا، تو سوچا کہ اب نہ چچا ابو طالب ہے، نہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ذہین اور فتین بیوی رہی، چنانچہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا چاہیے جہاں سے مجھے کچھ قوت مل جائے، کچھ سہارا مل جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں سے کچھ قوت ملے، کچھ معاونت ملے، کچھ مدد ملے اگر وہاں کے لوگ ایمان لائے تو حضور نے اس غرض سے طائف کا سفر کیا تھا۔ لیکن جس حسن ظن کے ساتھ حضور نے طائف کا سفر کیا تھا، بالکل معاملہ الٹا ثابت ہوا۔ اوپر سے آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ تو پیدر پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے دو انعام عطا فرمائے۔ ایک انعام تو یہ دیا کہ طائف سے واپسی کے اوپر جناتوں کی جماعت نے ایمان قبول کیا، جس کا ذکر گزشتہ مجلس کے اندر آ چکا ہے۔ یہ انعام تھا۔ اور دوسرا انعام معراج کے واقعے کی شکل میں عطا فرمایا۔ یعنی اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر حالات ہو، تنگیاں ہوں، تکلیفیں ہو تو یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر کوئی سچا ایمان والا ہے تو اس پر حالات آئیں گے، لیکن اپنے ایمان پر جمے گا تو اللہ اس کے بعد آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، اسی بات کو اللہ نے سورۃ الانشراح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیشہ ذلت، ہمیشہ رسوائی یہ ایمان والوں کی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے گویا کہ کہا قرآن پاک کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت نہ ہارا کرو، غم نہ کیا کرو، جتنے بھی حالات برے ہو جائے، جتنے بھی حالات تنگ ہو جائے، جتنے بھی ایمان والوں کے خلاف اسکیمیں بنے، سازشیں بنے، دشمن ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائے، اور ہوں گے، یہ سب ہونا ہے، اس کے بعد ایمان والوں کو مدد اترے گی۔ جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ ایمان والوں کو کیا کرنا ہے کہ کسی دشمن کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ دو چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ان چیزوں نے جگہ پکڑ لی ہے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں کسی سے ڈر کیا، لیکن جب تنہائی میں جا کر اگر دل سے پوچھے تو وہ دل کہے گا کہ تو زبان سے بولتا ہے لیکن ڈرتا تو بھی ہے۔
ہاری ہوئی ہمت، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ہاں، کیا ضروری ہے؟ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کریے، اپنے دین کو بچانے کی فکر کریے۔ حضور پر بھی حالات آئے، طائف میں پتھر برسے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی پڑی اور انتہائی طریقے سے پریشان کیا گیا، لیکن اللہ حالات کو بدلتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن کہتا ہے اے دن تو بدلتے رہتے ہیں، آج کسی کے ہیں کل کسی اور کے ہوں گے۔ بدلنے والے دین ہیں، ایک ہی طرح کا تھوڑی معاملہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمتیں پیدا کیجئے، غموں کو دلوں سے نکالیے، اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور اس کے بارے میں اصل فکر کیجئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو کیا ملے گا؟ کہ پھر عزت ملے گی، رفعت ملے گی، بلندی ملے گی۔ جس ذلت کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، جن حالات کو دیکھ کر تنگ ہو رہے ہیں، یہ ہٹ جائیں گے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیا ملے گا؟ ملے گی عزت، سربلندی ملے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کب ملے گی؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان سلامت ہے تو، اگر صحیح سلامت ایمان کو بچایا ہے تو۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی یہی ہوا۔ دشمنوں نے آپ کو ذلیل کرنا چاہا، آپ کو پریشان کرنا چاہا اور کیا۔ آپ کا دل نہایت مغموم ہوا، پتھر برسائے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، لیکن اللہ نے انعام دیا، ایسا عظیم الشان انعام دیا ہے، ایسی عزت اور رفعت سے نوازا ہے کہ اس واقعے کو واقعہ معراج سے یاد کیا جاتا ہے۔ معراج کے معنی ہی بلندی کے ہیں، ترقی کے ہیں، تو نامج معراج ہو گیا اس کا تو۔ یعنی آپ کو وہ بلندی اللہ نے عطا فرمائی اور آپ کو وہ ترقی عطا فرمائی جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن کے اندر علی الاعلان بیان فرمایا، احادیث کے اندر موجود ہے، کئی روایات اس سلسلے میں تفصیل سے موجود ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں پارے کی پہلی آیت اسی واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی، اس آیت کے متعلق کچھ باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھ دوں ذرا۔ واقعہ تو لمبا ہے، ابھی نہیں تو بعد میں پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا سبحان الذی کے کلمے سے، اور سبحان کے معنی آتا ہے پاکی کے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ معراج کا واقعہ رات کے تھوڑے سے حصے میں پیش آیا تھا، کوئی آدمی اس کو امپاسبل نہ سمجھے، محال نہ سمجھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں اور پوری رات میں نہیں، رات کے کچھ حصے میں اس طریقے سے سفر کیا کہ مکہ سے لے کر حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک
مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت اور جہنم کے وہ مناظر دکھے، رب سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے پھر واپس بھی آ گئے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ کوئی خواب کا نہیں ہے، جسم کے ساتھ میں حضور نے بیداری کی حالت میں معراج کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی انکار کرنے والا اس بات کو دیکھ کر یہ سوچنے لگے ایک ہی رات کے اندر اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ اگر انکار کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ عاجز نہیں، اللہ کمزور نہیں، اللہ چاہے تو لمحوں میں سفر طے کروا سکتا ہے۔ سبحان، وہ پاک ہے، وہ بے بس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے یعنی کہ اس آیت کو شروع کیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ سبحان کا لفظ اس وقت عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی آدمی کوئی تعجب خیز امر کو دیکھتا ہے، کوئی حیران کن معاملے کو دیکھتا ہے، تو اس وقت سنت رسول یہ ہے کہ اس وقت آپ زبان سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ لفظ استعمال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ معراج کا واقعہ بھی بڑا حیران کن اور تعجب والا ہے۔ اس لیے تعجب کن عوامر کو جب سامنے دیکھے، ایسے چیزوں کو دیکھے، ایسے واقعات کو دیکھے کہ جو آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہو جائے کہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہے، تو اس وقت بولیے سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چیخے نہیں، چلاوے نہیں۔ آج نئی جنریشن، مغربی کلچر کہ دنیا کے حالات کو دیکھو تو ہنگامے مچاؤ، شور مچاؤ، ہو ہاں کرو، تالیاں بجاؤ۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تالیاں مت بجاؤ، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ مغربی کلچر کے اندر اور اسلامی تہذیب کے اندر یہ فرق ہے۔ ہمیں تمیز سکھائی جائے گی، وہاں بدتمیزی سکھائی جائے گی، اور اسی بدتمیزی والے کلچر کو یعنی کہ آج عقل مندی سمجھا جاتا ہے، سمجھداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس قوم کو، جس کو کوئی تعجب خیز امر کے اوپر اپنی بات کو اظہار کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اتنی بات نہ آتا ہو، تو عقل مند بن گیا، تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ تو نے چیخنا سیکھ لیا اور اسی کو کہتا ہے عقل مند، تالیاں بجانا سیکھ لیا، اسی کو کہتا ہے عقل مندی۔ تو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ معراج کا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیوں عجیب و غریب ہے؟ اس لیے کہ رات کا وقت ہے۔ اللہ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سفر کروایا لیلاً، رات کے کچھ حصے میں۔ عجیب بات ہے، قرآن کی باریکی بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، یا یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ، کہ اللہ نے راتوں رات اپنے نبی کو سفر کروایا، اپنے رسول کو سفر کروایا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نبوت والی صفت کو ہٹایا، رسالت والی صفت کو ہٹا کر ایک اور صفت کا ذکر کیا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ نے اپنے بندے کو سفر کروایا۔ کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ نبوت اور رسالت ایک عہدے کا نام ہے، ایک منصب کا نام ہے، اور وہ منصب اللہ عطا کرتا ہے،
جب یہ منصب اللہ کسی بندے کو دیتا ہے تو وہ بندہ رب سے وہ منصب لے کر مخلوق کی طرف آتا ہے. تو اگر مخلوق کی طرف آئے گا تو کہا جائے گا کہ نبی بن کر آیا، رسول بن کر آیا. یہاں رسول اللہ مخلوق کو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر خالق کی طرف جاتے ہیں. خالق کی طرف جب سفر ہو تو اس وقت نبوت اور رسالت والی صفت سے زیادہ مناسب صفت بندے والی صفت ہے کہ یہ کہا جائے ایک بندہ اپنے مولا اور آقا کے پاس جا رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، لیکن یہاں پر رسول کا سفر ہو رہا ہے. کہاں؟ خالق کی طرف سفر ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے پاس جائے تو اس وقت بندے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بندہ بن کر جائے. اور یہ اللہ کو بہت بڑی پسند ہے یہ صفت. اس لیے بعض سیرت نگار علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ معراج کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، گویا کہ اللہ نے کہا اپنے حبیب سے کہ بتائیے ہمارے محبوب، آپ اپنے لیے کس صفت کو چننا پسند کریں گے؟ آپ اپنے لیے کون سی صفت پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رب کے حضور یہی بات کہی تھی، اے اللہ میں تو چاہتا ہوں بندہ بن کر رہوں، بندہ بن کر رہوں. اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس تمنا کو پورا اس طریقے سے کیا کہ معراج کے واقعے کے اندر ہی اسی لفظ کو استعمال کر دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بندہ ہو نہیں سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بندگی کر نہیں سکتا ہے. آپ کے اندر جو بندہ ہونے کی صفت ہے، جس درجے کی کمال کی صفت بندہ ہونے کی آپ کے اندر موجود ہے، وہ کسی میں پائی نہیں جا سکتی ہے. اس لیے یہاں پر رسول کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور نبی والا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ عبدن کا کلمہ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سفر کروایا. ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ دیا اس میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے نبوت اور رسالت والی صفت استعمال نہ کی، بلکہ بندے والی صفت کو استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ ہم نے جس ہمارے محبوب کو اتنا بڑا سفر کروایا ہے وہ ہمارا محبوب ہمارا بندہ ہے. اتنے بڑے سفر کی وجہ سے کوئی میرے محبوب کو خدا کا درجہ نہ دے دے. ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کر، ان کے رتبے کو دیکھ کر کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نبی کو ہی خدا بنا لے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بندے بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. کس بات کی؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے. یہ دونوں رتبے ماننا یہ اعتدال ہے، یہ درمیانی راستہ ہے اور یہ صحیح راستہ ہے. اگر حضور کے اندر سے عبدیت کا انکار کر دیا جائے گا تو لازماً یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس نے حضور کو اللہ کا بندہ نہیں مانا تو ضرور اس نے حضور کو خدا ہی مانا ہے. جو بندہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟
جو بندہ نہ ہو تو وہ کیا ہو؟ وہ خدا ہی ہو۔ اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت سفر کروایا۔ لیلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں سفر کروایا۔ رات کے کچھ حصے میں سفر کروایا تو آپ کے معراج کے لیے رات کو کیوں چنا؟ کیا دین میں معراج نہیں ہو سکتی؟ اللہ تو جب چاہے معراج کروا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ لیکن حضور کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ یہاں بھی ایک بات کو سمجھانا مقصود ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے رات کا انتخاب کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ رات کا وقت اتنا پرسکون ہوتا ہے، ایسی تنہائی والا ہوتا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان میں بہترین انداز میں بات ہو سکتی ہے۔ رات کا وقت اتنا پرسکون ہوتا ہے، اس لیے رات کی عبادت کے فضائل زیادہ آتے ہیں۔ ایک بندہ دین میں عبادت کرے، اس کو اللہ کا قرب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، عبادت قربہ کا ذریعہ ملے گا۔ لیکن ایک بندہ تہجد کے وقت اللہ کی عبادت کرے تو اس کا جو قربہ ملے گا وہ اس سے زیادہ فاسٹ ہے، اس لیے کہ اس میں پھر کوئی نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ اور اس وقت پھر بندے کی کیفیت ایسی بنتی ہے جب کوئی نہیں ہوتا ہے، دل بالکل فارغ ہوتا ہے، ایک تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس تنہائی میں، پھر وہ اپنے دل کی مرادوں کو جس انداز سے رکھتا ہے، پھر اللہ اس کی مرادوں کو بھی جس لذت سے سن کر اس کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ اس دولت سے نوازے۔ اس لیے گویا کہ رات کا انتخاب ہوا ہے، اس لیے تہجد کے فضائل بہت زیادہ ہیں، دیگر نمازوں کے بھی فضائل اپنی جگہ پر، لیکن تہجد کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فجر پڑھنا مشکل ہے، نہ اتنی بڑی عبادت جس قوم کے اندر اتنی بڑی فضیلت، وقت کون سا ہے تہجد کا؟ ایک مسئلہ ہی بتا دوں، عام طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک غلط میسیج ہے کہ بھائی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، پھر اٹھے گا نہیں وہی تہجد شمار، اگر سوئے گا نہیں ڈائریکٹ نماز پڑھے تو تہجد نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھ لیجئے، عشاء کے بعد سے یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وقت تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد سے۔ اب مسئلہ رہا سونے کا، تو کہ وہ فضیلت والا مسئلہ ہے کہ تہجد کے لیے عام طور پر فضیلت والا جو وقت ہے وہ سو کر اٹھ کے پھر تہجد پڑھنا وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں زیادہ لذت ملے گی، اس میں زیادہ برکتیں ملے گی۔ اور عام طور پر صحابہ کا بھی اور حضور کا بھی زیادہ تر معمول یہ رہا ہے، اور بہت سارے اللہ والوں کا بھی موجودہ زمانے میں بھی تہجد گزاروں کا یہی معمول ہے کہ وہ اٹھ کر پھر تہجد پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عشاء کے بعد نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، مسئلے کی روح سے پڑھ سکتا ہے، فضیلت والا معاملہ آئے گا تو برکت رات کے آخری حصے میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے ہیں۔ میں اس کے اوپر والی آیت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ سجدے کی آیت ہے، ہر ایک پر سجدہ لازم ہو جائے گا، لیکن اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں میں کہ اوپر والی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں، جب ان کو نصیحتیں کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر جب ان کو سنائی جاتی ہے، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو پھر وہ سیدھے کے سیدھے اللہ کا ذکر سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے۔ وہ کیا نہیں کرتے؟ تکبر نہیں کرتے۔ تو ایسے ایمان والے بندے کون؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ایسے لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، الگ رہتے ہیں، رات کے وقت گرم بستر چھوڑ کر، نرم بستر چھوڑ کر، اپنا لحاف کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور کیا کرتے ہیں؟ ایسی تنہائی والی راتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، خوف کرتے ہوئے بھی، امید کرتے ہوئے بھی۔ عبادت کرتے کرتے یہ کیفیت بنتی ہے ان کی، خوف بھی لگا رہتا ہے، امید بھی لگی رہتی ہے۔ خوف کیوں لگا رہتا ہے؟ خوف اس لیے لگا رہتا ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ میری عبادت کو ٹھکرا نہ دے، یہ خوف لگا رہتا ہے۔ امید کیوں لگی رہتی ہے؟ امید اس لیے لگی رہتی ہے چاہے میں بہت بڑا نافرمان ہوں لیکن رب کی رحمت میری نافرمانی سے بڑھ کر ہے، تو امید بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی رحمت سے میری عبادت کو قبول بھی کرے گا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ایمان والا بندہ نہ بے خوف ہوا کرتا ہے، نہ ایک دم پر امید بن جاتا ہے، بلکہ خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور امید کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور امید کی کیفیت وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے۔ اس لیے ایمان ہے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، پہلو الگ ہوتے ہیں، بستروں سے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ میں عبادت کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ دیا ہوا رزق اللہ کا مانتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیتوں کو نہیں سمجھتے کہ سب میرا ہی ہے، نہیں، اس میں بھی اللہ کا ایک مقرر حصہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو کیا ملے گا کہ بہت بڑا انعام ملے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان کس طریقے سے چھپا کے رکھا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو جن انعام سے، جن چیزوں سے ٹھنڈا کریں گے وہ تو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئی، وہ اللہ کے انعامات ہے۔ اس لیے جنت کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ اللہ کی جنت کیسی ہے، کہ اللہ کی جنت ایسی ہے نہ
آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہوگی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ ہم جتنا سوچیں گے اس سے ہائی لیول جنت ہے، ہم جتنا پرسکون منظر دیکھیں گے اس سے ہائی لیول پرسکون منظر جنت کا ہے، ہم جتنی تعریف کریں گے اس سے بھی بڑی جنت ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نہیں سمجھ سکتا ہے کوئی کہ اللہ نے ان کے انعام کو کس طریقے سے، جو آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں چھپایا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ فرماتے یہ انعام دیا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ ان نیک کاموں کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تیرا راتوں کا جاگنا کام آ گیا، تیرا آنسوؤں کا بہانا کام آ گیا، تیرا خوف اور امید کی کیفیت میں اللہ کو پکارنا کام آ گیا، یہ تجھے ملے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون، خیر بات نکل گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک یعنی کہ گویا کہ رات کا انتخاب کیا کہ رات بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، ہم اپنی راتوں کو بربادیوں میں برباد نہ کریں۔ میں آج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر، آٹو پر بیٹھ کر یا ایسی جگہوں کے اوپر جا کر اپنی تنہائیوں کو برباد کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ میں محفلیں لگا کر برباد کرتے ہیں، اپنی راتوں کو جاگنے میں نکال دیتے ہیں، گناہوں کے اندر برباد کرتے ہیں، کیا اچھا ہوتا تو نے رات تو ویسے بھی جاگ کر ہی گزار دی، اگر یہ رات تو اللہ کے نام پر گزارتا تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کا اعلان تجھے بھی سننے کو ملتا کہ تیرے لیے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک تیرے دل نے نہیں سوچا ہوگا وہ تجھے ملے گا۔ دیکھے تو صحیح، اور آج تو موبائل نے بربادی کا بازار گرم کر دیا ہے، جوانوں کی جوانی کو لوٹ لیا ہے، بچیوں کی عفت اور عصمت کو داؤں پر لگا دیا ہے، ایمان کو کفر کے دلدل میں پھنسا دیا ہے، اور لوگوں نے اپنے ایمان کے سودے کر دیے ہیں۔ یہ ساری بربادیاں یہی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہے۔ حفاظت کرے، ماں باپ کو چاہیے اپنی جوان اولادوں کی حفاظت کرے، اپنے جوان بیٹوں کی حفاظت کرے، اپنی جوان بچیوں کی عزت کی، عصمت کی، ایمان کی، دین کی حفاظت کرے۔ آپ حفاظت کریں گے آپ کا دین بچے گا، آپ کے اولادوں کا دین بچے گا، نسلوں میں ایمان باقی رہے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے متعلق کبھی اس بات کو تصور میں نہیں لیا، آپ کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ بچائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اولادیں یہ کفر کے دلدل میں پھنس گئی، شیطانی جال میں پھنس گئی تو آپ تو چلے جائیں گے، آپ کے بعد آپ ہی کے گھر کے اندر کفر کا یعنی کہ اس طریقے سے بازار گرم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے، آپ اس کے ذمہ دار بن کر قبر میں جائیں گے۔ حفاظت کریں، موجودہ زمانہ حفاظت کا زمانہ ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، رات کے وقت یہ سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان میں جو سفر ہوا، اس ڈسٹنس کو عربی کے اندر اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد یعنی کہ اقصی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کروایا۔ کیسے؟ جبرائیل امین آئے، وقت نہیں رہا، میں باقی کے واقعات انشاءاللہ اس میں جو پیش آئے تھے میں آئندہ کسی مجلس میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب درس سیرت کی باری آئے گی تو، لیکن اخیر میں بتا دوں
کہ رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور دیگر فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ میں ہے، جبرائیل کے ساتھ میں ام ہانی کے مکان میں حضور آرام فرما ہے، کچھ نیند کچھ بیداری کی کیفیت ہے۔ چھت پھاڑ کر جبرائیل آتے ہیں، دروازے سے نہیں آتے، اس بات کو بتانے کے لیے یا رسول اللہ جس طریقے سے جبرائیل کا آنا چھت میں سے بڑا تعجب والا معاملہ ہے، اس طریقے سے آج کا آپ کا سفر بھی بڑا تعجب خیز ہوگا۔ سبحان الذی اسری، تعجب والا سفر ہوگا۔ چنانچہ آپ کو اٹھایا جاتا ہے، بیت اللہ یعنی کہ پھر زمزم کے کنویں کے پاس لایا جاتا ہے، آپ کے سینے مبارک کو چیر کر اندر سے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان اور حکمت کا وہ نور اللہ تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے گویا کہ بھرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سینے کو بند کر دیا جاتا ہے، براق سواری کو لایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے میں کیسے بتاؤں۔ براق سواری کو لایا جاتا ہے، اس سواری پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو براق خوشی سے اچھل کود کرنے لگا، تو جبرائیل نے کہا کہ تو کیوں کود رہا ہے کہ تیرے اوپر ان سے زیادہ معزز اور محترم آج تک کوئی سوار نہیں ہوا، آج تیری پیٹھ پر وہ ہستی سوار ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی معزز اور محترم تیری پیٹھ پر آج تک کسی نے سفر نہیں کیے۔ براق بھی شرم کی وجہ سے ٹھہر جاتا ہے اور وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اور حضور کو لے کر چلتا ہے، برق رفتاری سے چلتا ہے، جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔